تو انشاءاللہ 24 کا احتجاج عمران خان خود لیڈ کریں گے انشاءاللہ. اور اگر نہیں عمران خان کو یہ بیل دیتے تو ہم سارے پاکستانی ان کے لیے وہاں پہ پہنچیں گے. انہوں نے پاکستانیوں کو کال دی ہے, آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود جا رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو صرف اسلام آباد اپنی ہمت پہ پہنچا لیں. 1-2 دن پہلے آئے. پنڈی کے لوگ آپ کو اپنے گھر کھولیں گے. کہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں آصف منیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو نظریاتی لوگ نہیں تھے وہ ان کو خود ہی لے کر چلے گئے. انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ جن کو جانا چاہیے تھا, نظریاتی لوگوں کو, وہ جو نہیں تھے نظریاتی لوگ, جو الیکٹیبلز تھے, وہ پارٹی سے ان کو وہ لے کر چلے گئے. آصف منیر صاحب, اچھا, جو انہوں نے ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ کل عمران خان کی بیل لگی ہوئی ہے توشہ خانہ 2 میں, اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمران خان کو رہائی نہ ملے. پچھلی دفعہ کوئی 8 دن پہلے, 1 ہفتہ پہلے, ہم کورٹ میں 4 گھنٹے بیٹھے ہیں, پروسیکیوٹر غائب ہو گیا تھا. اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ پروسیکیوٹر موجود ہوگا کل, اور اگر کل عمران خان کو بیل ملتی ہے پرامن احتجاج کریں, آپ کا آئینی حق ہے, آپ نے اس دن کے لیے ضرور نکلنا ہے. عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ آج علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر ان کے پاس آئے تھے. انہوں نے پہلے ان کو بریف کیا 24 نومبر کی تیاریوں کے اوپر, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ علی امین گنڈا پور بہت خوش تھے کہ ان کی توقعات سے زیادہ بہتر تیاریاں ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ کے پی سے بہت لوگ اور بہت بڑا قافلہ اسلام آباد انشاءاللہ پہنچیں گے 24 تاریخ کو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیرسٹر گوہر علی امین گنڈا پور نے ان سے اجازت مانگی ہے. انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم مذاکرات کی شروعات کریں اسٹیبلشمنٹ سے ہی. اور عمران خان نے انہیں کہا کہ ہاں, پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ دروازے کھلے رکھتی ہیں, لیکن صرف 3 پوائنٹ ایجنڈا جو شروع سے وہ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے. آپ کو پتا ہوگا اب تک رول آف لا, جس کا مطلب ہماری جوڈیشری. دوسرا, جو ہمارا لوگوں کا, ہمارا سب کا جو ووٹ چوری ہوا ہے اس کے لیے بات کر سکتے ہیں کہ اس کی واپسی ہونی چاہیے, کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس ساری پٹیشنز گئی ہوئی ہیں, اور ان کے جو جائز ہے پٹیشنز ان کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. دوسرا, اور تیسرا, جو ناحق بے گناہ لوگ جو قید میں ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ نظریے کو دیکھیں کہ نظریاتی لوگ ہیں جو جیل کے اندر ہیں. انہوں نے خاص طور پہ مینشن کیا شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری ہیں, اور عمر چیمہ ہیں, اور محمود الرشید صاحب ہیں. انہوں نے کہا آپ ان کو دیکھیں. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ اندلیب عباس تھی, اور کیا بات ہے کہ انہوں نے جیسی 9 مئی کو کنڈیم کیا وہ آزاد پھر رہی ہے, اور ایک نظریاتی خاتون جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, یہی فرق ہے نا, وہ ایک حق کے لیے کھڑی ہو گئی اور ایک آسان راستہ ڈھونڈ کے باہر نکل گئی. تو انہوں نے کہا یہی فرق ہے. آپ یہ فرق دیکھ لیں 2 لوگوں کا, کہ ایک نے تو فوراً ایگزٹ کر لیا اور دوسری حق پہ آج تک جیل میں بیٹھی ہیں, اور یاد رکھیں کہ وہ کینسر سروائیور بھی ہیں. اور ان کی سب کی یہ جن کی نام لے رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ عمر چیمہ کتنے بیمار تھے قید میں, کتنا مشکل وقت انہوں نے کاٹا ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ نظریاتی کارکن کون ہوتا ہے جو اپنے حق کے لیے سٹینڈ لیتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ الیکٹیبلز کی طرح دوسری طرف راستہ پکڑتا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے